شکریہ جناب چیئرمین. آج جس بجٹ پہ بحث ہو رہا ہے ایوان بالا میں، نام تو ایوان بالا ہے اور بجٹ پاکستان کا بجٹ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان بالا کو آج میں جو میرے دوست دنیش کمار صاحب نے جس طرف اشارہ کر دیا، کوئی لوکل گورنمنٹ یا اس کا بجٹ اگر پیش ہو جاتا ہے بھی اتنی صدمہری نہیں ہوتے جیسے کہ ہمارے ایوان بالا کے بجٹ اجلاس میں. جناب چیئرمین، ہو سکتا ہے کہ ہمارے حکومتی بھائیوں کے بھی اور ہمارے اپوزیشن بھائیوں کے بھی نہ وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے ممبر سمجھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. سب کا یہی خیال ہے کہ ہم جس الیکشن سے آئے ہیں اور جس الیکشن سے ہم یہاں کامیاب ہوئی ہے تو ہم حقیقی نمائندے تو ہے نہیں. جب ہم عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں تو ہم یہاں کس طرح اس پہ بول سکتے ہیں، کس طرح اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ سارے غیر حاضر ہیں. ورنہ اگر کوئی ہاؤس اتنی بالا اور ایوان بالا کا ذمہ دار ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے تھا. اور یہ بہت شرمندگی کی بات ہے جن باتوں کی طرف دنیش بھائی صاحب نے اشارہ کر دیا. بہرحال پھر ہمارے جو سینٹ ہے اس کے اختیارات کے حوالے سے تو بھی اس طرح ہے کہ نہ فائنانس بل میں ان کا اتنے رول ووٹنگ وغیرہ ہوتے ہیں اور نہ وزیر اعظم کے اس میں کوئی رول ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بے اوقات ہے. اس وجہ سے ہمارے مطالبہ وزیر اول سے ہی ہے کہ سینٹ کو فائنانس بل اور وزیر اعظم کے انتخابات میں ان کو رول دیا جائے. اگر ان کے رول ہو تو پھر اپنے آپ کو کوئی ذمہ دار سمجھتے ہیں. یہ ہمارے جو روز اول سے اختیارات کی کمی ہے یہ تو اور ہمارے آئین میں یہ ترمیم لانا چاہیے. جناب چیئرمین، کسی بجٹ پہ جب بحث ہوتا ہے تو اس بجٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ اب بحث اس حوالے سے ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ریلیف ہے اور یہاں اداروں کے استحکام کے لیے کیا فنڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے اور اس میں جو ہمارے بجٹ پہ جو بوجھ ہے اور خسارہ ہے انہوں نے کتنے کم کر دیے ہیں. تو بحث اس پہ ہوتا ہے اور تجاویز اس پہ دے سکتے ہیں کہ پچھلے بجٹ میں اتنی خسارہ تھا اور خزانے پہ بوجھ تھا، ابھی اس کو اتنے ہم نے کم کر دیا. پہلے بجٹ میں ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے اتنے رکھا ہوا تھا، اب اس بجٹ میں ہم نے اتنی رکھا ہوا ہے. اور پہلے اس ترقی کے لیے یہ تھے. لیکن ابھی جناب چیئرمین صاحب، جب 8,000 بجٹ خسارہ ہو اور ملک اتنے مقروض ہو کہ 40-50 ہزار ارب ڈالر سے زیادہ مقروض ہو، تو اب اس مقروض ملک کے بجٹ میں آپ کیا تجویز دے سکتے ہیں اور آپ کیا وہ رائے دے سکتے ہیں کہ اس میں ہونا چاہیے، اس میں نہیں ہونا چاہیے؟ پھر بھی اگر کچھ جب ہو، جناب اسپیکر، پورا ملک کے مسئلے تو شاید ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے اگر اس ہاؤس کو اور اگر ہمارے منسٹر حضرات ہوتے تھے یا ہمارے بیوروکریسی ہوتا تھا ادھر، تو ہم ان کو یہ توجہ ان کا مبذول کرا سکتا تھا بلوچستان کے حالات کے حوالے سے. اس بجٹ میں یا اس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سے پیک جو منصوبہ تھا، وہ جو شروع تھا، وہ بھی گزشتہ دور حکومت میں تو بند ہو گیا. لیکن سی پیک کے اصل معاملے پہ اگر جائے تو سی پیک گوادر بندرگاہ ہی کی وجہ سے چائنا پاکستان کریڈور اور وہ اپروڈ ہو چکے تھے. لیکن جناب چیئرمین، بلوچستان کے عوام کے لیے یہ 15 سال 20 سال سے ہی باتیں ان کو سنایا جا رہا ہے کہ سی پیک ہے اور سی پیک ہے اور بلوچستان کو ہم سی پیک دیا جاتا ہے. لیکن جناب چیئرمین، آپ خود بلوچستان کا رہنے والے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ سی پیک کے حوالے سے جس پروجیکٹ کا نام سی پیک ہے
بلوچستان چائنا بلوچستان پاکستان کریڈور جس کا نام ہے، 1 انٹ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں ان کا 1 انٹ بھی وہاں ابھی تک رکھا ہوا ہے تو گوادر کی وجہ سے۔ پورے دنیا میں یہی کام کرتے ہیں کہ ہم گوادر بندرگاہ ایک بہت بڑا بندرگاہ بنا رہا ہے، اور اس لیے ہم نے وہاں انہوں نے یہاں ہمارے یہ کریڈور کی منظوری دے دیا، لیکن اب تک یہاں 62 یا 63 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں، لیکن بلوچستان میں ابھی تک 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا ہے۔ کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو قرض جات ہے اس کو سپیک کے نام دیا جاتا ہے، کبھی ورلڈ بینک کے جو اسکیم وہاں آئے قرضہ آئے ہیں اس کو سپیک کا نام دیا جاتا ہے، لیکن چائنا پاکستان کریڈور کے حوالے سے 1 روپیہ وہاں خرچ نہیں ہوا ہے۔ لیکن جناب چیئرمین، اگر ہم توجہ مبذول کرائیں گے، اور تاریخ کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا حکومت تھا، اور اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوا، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتی شریک تھے، اور اس آل پارٹیز کانفرنس نے تمام جماعتوں نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کر دیا کہ سب سے پہلے مغربی روڈ جو گوادر سے ہوتے ہوئے اور قلات اور قلعہ سپلا جوب اور ڈیرہ اسماعیل خان سے نکلتے ہوئے پنجاب کو ملاتے ہیں، سب سے پہلے یہ تمام سیاسی قیادت تمام سیاسی جماعتوں کا یہی ایک فیصلہ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے افسوس ہے کہ اس وقت کے حکومت نے بھی اس عمل درآمد نہیں کر سکا جو میاں نواز شریف صاحب کے حکومت تھے، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت آئے اس پہ بھی عمل درآمد نہ کرا سکا، اور اب جو 2024 پہ ہم پہنچے تو کہتے ہیں کہ کروڑ سپیک تو بند ہو گیا ہے، کوئی ایک حکومت پہ ذمہ دار ٹھہراتے، کوئی دوسرے حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے، لیکن بلوچستان کے لوگ کہاں جائے؟ بلوچستان کے لوگ اپنے اس مسئلے کو کس ایوان میں کس دروازے پہ پہنچا دیا جائے؟ جب اتنی بڑی سطح پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو جاتے اور تمام سیاسی قیادت اس بات پہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن اب ہم کس سے پوچھیں، کس شخص سے پوچھیں، کس ایوان میں پوچھیں، کس دروازے پہ ہم جائیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ لیکن جناب پھر جب میاں نواز شریف صاحب 2017 یا 18 سے پہلے جب آئے جوب سے، جب 1 روڈ انہوں نے 2 لائنہ روڈ ایک طرف 2 لائن دوسری طرف، یعنی موٹر وے نہیں، موٹر وے کی طرح ایک جیسے ایک چیز انہوں نے منظور کر لیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تو فوراً بن جائے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز پاکستان کے اندر جتنی بھی کسی بھی منصوبے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ روڈ بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر بدقسمتی سے آج تک 10-15 سال ہو چکا ہے، اب تک وہ اسی طرح حالت ہے۔ اور آج کے بجٹ میں اگر آپ دیکھا جائے جناب چیئرمین صاحب، 65 ارب کا جو منصوبہ ہے کوئی کچلاں ٹو جوب اور اس کے لیے، لیکن 65 ارب کے منصوبے کے لیے 3 ارب روپے رکھا ہوا ہے نیشنل ہائی وے والوں نے، NHA والوں نے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 65 یا 63 ارب کا منصوبہ اور اب 3 ارب روپے ان کے لیے رکھتے ہیں تو کتنے سال میں وہ مکمل ہو جائے؟ وہ تو 2050 تک تو مکمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بلوچستان کے حالت پہ اور حالت اظہار۔ اور جناب چیئرمین، بجٹ کے حوالے سے تو اور آپ چھوڑ دیں کہ بلوچستان کے لیے منصوبے رکھیں گے۔ بلوچستان کے لیے کئی سال سے اس طرح ہوتا ہے کہ ادھر PGDP میں جب ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب وہاں ان کے امپلیمنٹیشن کا موقع جب آ جاتے ہیں تو ان کا 2% 3% بھی خرچ نہیں ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر ریلیز پھر آتھورائزیشن پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور صرف کتاب میں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ اب کے بعد تو ماشاءاللہ انہوں نے اچھی بات کی کہ کوئی کتاب میں بھی انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کیا بلوچستان کا نام، تو انہوں نے غائب کر دیا۔ تو جناب چیئرمین، اب یہ بلوچستان کے عوام یہ کہاں جائے؟ اور جناب چیئرمین، کسی بجٹ میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے منصوبے ہوتے ہیں، کسی بجٹ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے منصوبے ہوتے ہیں، تو پھر اس مہنگائی کم کرنے کے اور اس کو بے روزگاری
پیدا کرنے ختم کرنے کے لیے جب بجٹ میں کوئی چیز ہو تو پھر اپوزیشن اور حکومت و ایوان کے ممبران ایک تجویز دے سکتے ہیں کیا یہ کم ہے یا یہ زیادہ ہے یا اتنی اضافہ کر لو. جب آپ کے مہنگائی کم کرنے کے تو چھوڑ دو, ختم کرنے کو تو چھوڑ دو, کم بھی کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں رکھا ہوا ہے. اسی بجٹ میں ٹیکسز کا جو برمار ہے, جو مہنگائی اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری کا ختم کرنے کا نام نشان اس میں نہیں ہے. شاید جو روزگار پہ ہے ان کو بھی بے روزگار کرانا چاہتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جب ایک ممبر صاحب کو, دنیش صاحب کو کہا کہ آپ تجاویز دے دیں, اس ممبر صاحب کو آپ نے کہا کہ آپ تجاویز دے دیں, ہم کیا تجاویز اس پہ دے سکتے ہیں؟ تو اس ملک میں اور اس بجٹ میں تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب کا ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ بات کر لیں کہ بھائی اس بجٹ کو اور تجاویز تو چھوڑ دو, بجٹ پہ پہلے اپوزیشن اور حکومت, سینٹ اور قومی اسمبلی سب اس بات پہ غور کر لے کہ اس مقروض ملک کو ہم کب تک اس طرح چلاتے رہے, جیسے کہ دنیش نے کہا کہ سود اور سود, سود اور سود, سود اور سود, تو کب تک ہم ان قرضوں پہ اور اس بھیک کو مانگتے ہوئے دنیا کے سامنے ہم جاتے ہیں؟ تو کیا ہم ایک خود مختار ملک نہیں ہے؟ کیا ہم ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہمسایوں کے ساتھ جو ہمارے مقابلہ ہے ہمارے سر پہ ہندوستان ہے؟ بلکہ جناب چیئرمین آپ ہندوستان کو چھوڑو, وہ تو بہت بڑی ایک جمہوریہ ہے. آپ دوسرے ایران کو چھوڑے, وہ بہت بہتر ملک ہے. لیکن جناب چیئرمین آپ ہمارے موازنہ افغانستان سے کیا جائے. جناب افغانستان کا جو ان کا اس کا کرنسی کا جو ویلیو ہے اور ہمارے کرنسی کا جو حالت ہے, اب وہ ہمارے کرنسی کو وہ مذاق اڑاتے ہیں. لیکن جناب چیئرمین میں اور آپ دونوں بلوچستان کے رہنے والے ہیں. افغانستان ہمارے بارڈر پر ہے اور 40 سالہ جنگ زدہ ملک, اور 1-2 سال جب آزاد ہو گیا ہے اور 45 ممالک اس کے اندر سارے سپر طاقت تھے پاکستان اور افغانستان کے مقابلے میں, لیکن ان سے اپنا ملک آزاد بھی کرایا. اب اپنا اکانومی اتنی مضبوط کر لیا کہ ان کے ڈالر ان کے 65 یا 50 روپے پہ ہے. جب ہم افغانستان گئے تھے قائد محترم کی قیادت میں, تو وہاں کی وزیر خزانہ بتا رہا تھا کہ میں تو اور بھی کم کر سکتا ہوں, لیکن مجھے امیر المومنین اور وہاں کے رئیس الوزراء اجازت نہیں دیتے ہیں, کیونکہ اگر ڈالر زیادہ کم آ جاتے کہتے پھر تاجر برادری کے لیے نقصان ہے. اس لیے ان کے اپنے تاجروں کے خاطر انہوں نے اس طرح رکھا ہوا تھا. تو جناب چیئرمین اب کتنی شرمندگی وہاں افغانستان, جس افغانستان کو ہم ایک وقت یہ تھا کہ ہم یہ کون سا ملک ہے اور ہم ان کے مذاق اڑا رہے تھے ہمارے لوگوں نے, اب وہ ہمارے مذاق اور ہمارے کرنسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ حالت ہمارے یہ ہو تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہا ہے, بالکل ہمارے ملک صحیح جا رہا ہے, کیوں ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھاتے ہیں؟ میرے خیال جناب چیئرمین اس پہ غور کی بات ہے اور غور کرنا چاہے. جناب چیئرمین بلوچستان کے حالات, آپ بلوچستان میں روزگار کی کیا چیز ہے؟ وہاں تو ڈیولپمنٹ ہو نہیں, کیونکہ 2013 کے بعد وہاں جتنی بھی حکومتیں بنے ہیں انہوں نے ڈیولپمنٹ کا دروازہ بند کر دیا, اور اگر ڈیولپمنٹ جہاں نہیں ہوتے ہیں تو روزگار کے موقع کہاں پیدا ہو جاتے ہیں؟ وہاں کو لوگ روزگار کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن وہاں تو انہوں نے 2013 کے بعد ڈیولپمنٹ ہی کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے درمیان میں بندر بانٹ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جناب چیئرمین اب ڈیولپمنٹ وہاں ہوتا نہیں, ملازمت تو وہاں ہے نہیں. اگر کچھ ملازمتیں بجٹ میں رکھا جاتا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے پورا پاکستان کے اندر کہ وہ اسکل وائز طور پہ وہ بیچ دیتے ہیں. کلاس 4 پہ تو 4 لاکھ اور 15 والا 15 لاکھ, جتنی بھی گریڈ ہے اتنی ہی وہ, ابھی ان کو بھی ڈبل ہو گیا. لیکن جناب چیئرمین پھر الیکشن کی حالت جب آ گیا اور پھر الیکشن کے اندر جو کچھ ہو گیا یہ آپ کے سامنے ہے, تو اب لوگ وہاں روزگار کے لیے کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہ ڈیولپمنٹ ہے اور نہ ملازمتیں ہے. لیکن رہی صحیح وہاں
روزگار کا ایک مولانا موقع. صاحب 10 منٹ میرے ہر ذرا سن لے, یہ تو تجاویز ہے میرے بھائی, میرے ہر ذرا سن لے. بلوچستان کے, میں تو بلوچستان سے ابھی تک پاکستان میں تو نہیں آیا ہوں, پاکستان کا مبارک ہو ان لوگوں کے, لیکن ہم ان غریب بلوچستان کی بات کرتے ہیں. میں کہا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا نا, 10 میرے ہر ذرا سننے جناب چیئرمین, بجٹ کے حوالے سے تو ٹائم میں کچھ وہ ریلیکسیشن ہے, تو وہاں زراعت کا ایک ان کا روزگار کا ایک موقع ہے, لیکن بجلی آپ کو معلوم ہے کتنے 2 گھنٹے ان کو ملتا ہے. اب 2 گھنٹے سے وہ باغات کس طرح سیراب کر سکتے ہیں, اپنا زراعت کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں. اب تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے حکومت کہ 2 مہینے تک تو ہم آپ کو بجلی دیں گے, پھر سر سے ہم بجلی دیں گے نہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم سولر پہ لائیں گے, سولر پہ وہ تو نہیں دے سکتے. یہ تو ہمیں یقین ہے کہ پاکستان ابھی تک کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, تو کیا دے پائیں گے. تو جناب چیئرمین, جب وہ بھی نہیں ہے اور زراعت کے حالت اور بجلی کے مہنگائی کے حالت اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں زراعت کے شعبہ تو تباہ ہو گیا. پھر دوسرا رہی صحیح بارڈر کے جو حالات تھے, ان کا ذرائع معاش اور ان کے ذرائع روزگار بارڈر تھے. تو جناب چیئرمین, شرم اور افسوس کی بات ہے, ہمارے چمن کے بھائی کتنی پرامن 8 مہینے, میں سمجھتا ہوں کہ 8 مہینے, اور اتنی زیادہ ہزاروں لوگ روزانہ وہاں دھرنے پہ بیٹھے اور پرامن بیٹھے ہوئے تھے. اور اس میں سب سے بڑا کردار جمعیت علماء اسلام کے ہے, کیونکہ وہاں ان کے دھرنے کا جو امیر ہے وہ امیر جمعیت علماء اسلام ہے. لیکن ہم نے لوگوں کو اس طرح پرامن بٹھا کے رکھا ہوا ہے. لیکن دھرنا کس لیے ہوتا ہے؟ دھرنا تو دہشت گردی نہیں ہوتا ہے, ایک پرامن احتجاج ہے. اور اپنے حکمرانوں سے یہ مانگتے ہیں کہ بھائی خدا را ہمارے روزگار کو بند نہ کیا جائے, جو 75 سال سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی راستے پہ ہمیں چھوڑ دیا جائے, اور ہمارے حقوق کو سلب نہ کیا جائے. اور وہ لوگوں کو تو آخر جا کر کے ان پہ گولیاں بھی چلائی, ان کو وہاں شہید بھی کر دیے گئے. لیکن پھر بھی وہی لوگ پرامن ہے, پھر بھی وہی لوگ اسی طرح آرام سے بیٹھے ہیں. تو جب آپ ان کو روزگار, جو ہزاروں لوگ اس کا روزگار کا بارڈر کا جو آنا جانا تھا, آپ نے جب بارڈر بند کر دیا. اسی طرح ماشکل بارڈر بند ہے, اسی طرح ملک کے دوسرے حصوں میں جو بارڈر کے صورتحال ہے وہاں بھی تو روزگار کچھ نہ کچھ تھے, وہاں بھی وہ بھی ختم کر دیا. جب زراعت بھی ختم ہو گیا, جب بارڈر بھی آپ نے بند کر دیا, اور وہاں تعلیم کے کوئی موقع تو ہے نہیں, تو اب ان حالات میں کسی بجٹ پہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس بجٹ کو کیوں مخالفت کر لو اور کیوں یہ بجٹ پہ بولنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اور حکومتی بینچوں کے لیے اور حکمرانوں سے ہماری ہی گزارش ہے, ہم مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتے. بلوچستان کی حالت تباہات, بلوچستان کوئلے کے تو آپ خود آپ کو معلوم ہے, ابھی لوگ تیسرا جو معدنیات نکالنے کا جو مزدوری کرتے ہیں عام لوگ, اب مزدوروں کو وہاں نہیں چھوڑ رہے, اور دکئی آپ کے سامنے ہے کہ دکئی بھی بند ہو گئی. تو اس حوالے سے میں جناب چیئرمین صاحب, ان تجاویز تو اور تو چھوڑ دے کہ ہمارے وجہ سے, مجھے یقین ہے کہ ہمارے وجہ سے نہ پی ڈی پی میں کوئی تبدیلی آ سکتے, اس تقریر کی وجہ سے جو ایوان میں, نہ بجٹ میں کوئی تبدیلی آ سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ وہاں حالات ہے امن امان کے حوالے سے, بلوچستان کو کم از کم امن امان تو کنٹرول کر لے. اور جب تک کوئی حکمران اسلام کے حوالے سے جب کسی قوم کو امن نہیں دے سکتے تو وہ حق کے حکمرانی نہیں رکھتے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہمارے بجٹ کے جیسے کہ سود کے حوالے سے جو ایک ہندو اور ایک اقلیتی رکن نے ذکر کر دیا, تو ہم مسلمان اس پہ تو اپنے قرآن پہ تو ہمیں ایمان, اور یہ ہمارے بدبختی و بدقسمتی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا بجٹ مسلسل جو سودی نظام کے پہ چل رہا ہے, تو اسی وجہ سے ہم اس دلدل میں پھنستے جا رہا ہے. لہٰذا میں اپنا اور جناب اسپیکر چیئرمین پلٹ کے حوالے سے جو ہمارے دوستوں نے سندھ کے بھائی نے بھی ذکر کر دیا, بلوچستان کے جو وہاں 2022 میں جب وہاں پلٹ آئے, اور پلٹ کے وجہ سے لوگ جو تباہ ہو گئے, ان کے گھر, ان کے ذمہ داری, ان کے سب کچھ تباہ ہو گئے,
اب تک ایک بھی پائی کسی کو نہیں ملا ہے. تو جناب چرمین یہ سارے مسائل ہے اور پاکستان یہ متحدستان ہے. تو اب اللہ اس پاکستان پہ رحم کر لے اور اللہ ہمیں اتنی شعور دے دیا جائے کہ ہم عوام کے طرف اور عوام کے طرف ہمارے توجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ذات سے ہٹ کے. لیکن اگر ہم اس طرح ہر ایک اس پہ چشم پوشی کرتے ہیں تو اس ملک کو تو اللہ ہی حافظ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.